یا زہرا بی بی یا زہرا سلام علیکی، اے گلے ختم الانبیاء سلام علیکی۔ ایک نکتہ آخر میں عرض یہ کروں کہ جب بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو بچوں کو تھوڑا ان شادیوں سے لطف اندوز ہونے دو، شادیاں کر کے ان کے اوپر پابندیاں عائد نہ کرو، ان بچوں کو تھوڑا حق دو، اختیار دو، اپنی نجی زندگی میاں بیوی بے شک بزرگوں کے سائے میں ہو لیکن ان کو تھوڑا موقع دو، آزادی دو، ان کو گھر کے اندر آزادی دو ان کو، کم از کم کہ انہیں کوئی چیز کھانے کو جی کرتا ہے کھانے دو ان کو، اگر کوئی چیز پہننے کو جی کرتا ہے پہننے دو ان کو، اگر دونوں کہیں گھومنے جاتے ہیں گھومنے دو ان کو، جانے دو کہیں تفریح کر رہے ہیں جا کے، اگر کوئی شوق ہے تو میاں بیوی ہیں جوان ہے آپس میں ایک رشتہ، مثلا بیوی کی توقع ہے شوہر سے کہ یہ چیز تو مجھے جوس پلا دو، وہ ساس اماں جوس کی دشمن ہے، خبردار تو نے مجھے جوس نہیں پلایا کبھی، اس کو کیوں پلائے گا تو، تیرے ابا نے مجھے آج تک جوس نہیں پلایا تو اس کو کیوں جلوس پلائے گا، یہ کیا طریقہ ہے؟ ان کو بچے ہیں، ان کی زندگی ہے، ان کو گزارنے دو زندگی آزادی کے ساتھ، جہاں غلط کام کرے روک لو ان کو، وہاں پر آپ سامنے کھڑے ہو جاؤ، غلطی نہیں کرنے دیں گے، بے ادبی نہیں کرنے دیں گے، بدتمیزی نہیں کرنے دیں گے، لیکن جہاں پر ان کے گھر کے اندر کوئی چھوٹی نجی ضروریات ہیں وہاں پر ہرگز ان کے سامنے یہ قدغن نہ لگاؤ۔ اکثر جو خاندانوں میں شادیوں کے بعد تلخیاں ہوتی ہیں یہ بہت تکلیف دہ تلخیاں ہیں، کسی بھی گھر میں اپنی قلبی کیفیت بیان کر رہا ہوں، مومن ہوتے ہوئے گھر کے اندر شادی کے بعد دوسرے دن لڑائی جھگڑے گلے شکوے تہمتیں بہتان اور ناراضگیاں، لڑکی اٹھ کے ماں کے گھر آ گئی، یہ دو وجہ سے ہوتا ہے، یہ غلطیاں دو کرتے ہیں، ایک میاں بیوی آپس میں چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی بڑوں کو ماں باپ کو بتا دیتے ہیں، مثلا لڑکی کو فرض کرو انڈا فرائی چاہیے تھا، انڈا آملیٹ دے دیا انہوں نے، فوراً ماں کو فون کرے گی یہ صحیح ناشتہ ہی نہیں دیتے مجھے، اس کو پراٹھا چاہیے تھا خشک روٹی دے دی، فوراً فون کرے گی پراٹھا نہیں ملا آج مجھے۔ اسی طرح لڑکا ہے چھوٹی سی بات اپنی اماں کو بتا دے گا، یہ نہ کرو یہ کام، ایک دوسرے کے رازدار بنو، میاں بیوی رازدار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں، لڑکی اپنے شوہر کی باتیں اپنی اماں کو نہ بتائیں، سہیلیوں کو بھی نہ بتائیں، لڑکا بھی اپنی بیوی کے راز اپنی اماں کو نہ بتائے، آپس میں رازدار بنو، محرم راز بنو ایک دوسرے کے، عمر بھر کے لیے محرم راز، ساری عمر کے لیے، بیوی خزانہ ہو شوہر کے رازوں کا اور شوہر خزانہ ہے بیوی کے رازوں کا، ان کی کسی پڑوسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپس میں ان کے کیا مسائل ہیں، ہوتا ہے چھوٹا موٹا گلا شکوہ، لڑتے ہیں اور لڑنا چاہیے میاں بیوی کو آپس میں صداقت ثابت کرنے کے لیے کہ ان کو محبت ہے، محبت میں تھوڑا گلا شکوہ آتا ہے، جو میاں بیوی نہیں لڑتے وہ کچھ چھپاتے ہیں، وہ دوسرے کے لیے کلیئر نہیں ہے، شفاف نہیں ہے، انہیں تھوڑا بہت، ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک خبر پڑھی تھی، عربی کسی ملک میں بیوی نے جا کر عدالت میں کیس کیا اپنے شوہر پر کہ یہ مجھ سے لڑتا نہیں ہے، یہ عام چھپی تھی کہ، اور جج بھی بہت حیران تھا کہ یہ پہلا کیس ہے، اس میں کون سا قانون لاگو ہوتا ہے، شوہر کو اس نے بلا کے پوچھا کہ بھائی تم لڑتے کیوں نہیں ہو اس نے کہا کہ مجھے یہ اتنی اچھی لگتی ہے کہ غلط باتیں بھی کرتی ہے تو بھی میں ہنستا رہتا ہوں آگے سے، وہ عورت کہہ رہی تھی ہمارے بچے ہو گئے ہیں، میں حسرت میں ہوں کہ ایک دن یہ مجھ سے لڑائی کرے، جھگڑا کرے گی۔ میاں بیوی اور بچوں کے لڑائیوں میں بڑے نہ پڑیں، اگر پتہ بھی چل گیا ہے آپ کو نہ پڑیں، میاں بیوی کی لڑائی میں دوسروں کی مداخلت، کوئی بھی ان کے ماں باپ ہوں یا کوئی بھی ہو، یہ بے وقوفی ہے، یہ میاں بیوی بچوں کی طرح بے تکلف ہوتے ہیں، صبح لڑتے ہیں شام کو ٹھیک ہو جاتے ہیں، شام کو لڑتے ہیں صبح ٹھیک ہو جاتے ہیں، چونکہ ان کی زندگی میں کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں، چھوٹے مسئلے ان کو خود کہہ دو کہ خود حل کرنے ہیں، جس طرح جنگ شروع خود کیا جنگ ختم بھی خود ہی کرو، ہماری طرف لے کر نہیں آنا، بھلے جہاں ان کی ضرورتیں ہیں، جہاں مشکلات ہیں، جہاں رہنمائی کی ضرورت ہے وہاں پر حتماً کریں، خصوصاً ساس صاحبہ یہ اپنے جذبات کنٹرول کریں، جس طرح احترام سے لے کر آتے ہو، کتنی ہمارا کلچر بہت اچھا ہے، پہلے بہت اچھا تھا، اب تھوڑا سا یہ شادی حال کی وجہ سے آلودہ ہو گیا ہے، شادی حال میں لڑکی مردوں کے سامنے بٹھا دیتے ہیں دلہن بنا کے سجا کے بیوٹی پارلر سے، پہلے مردوں کے پاس لے جاتے ہیں، مرد دلہن سجاتے ہیں اور پھر اس کو فوٹو سیشن ہوتا ہے، پھر محرم نامحرم کزن سارے اس کے ساتھ ہاتھ ڈال کے فوٹو بنا رہے ہوتے ہیں، تو یہ مومنوں کی شان نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ دلہن خصوصاً پرانے زمانے میں مومنین شادی جب ہوتی تھی عورت کی تو اس کو کتنے دن کئی مہینے پہلے ہی ستر بٹھا دیتے تھے کہ اس کو دیکھے بھی کوئی نہ، رشتہ دار بھی کوئی نہ دیکھے، یہ احترام ہے اس کا،
کس بات کی خوشیاں ہیں؟ کہ ہمارے گھر ایک مہمان آ رہی ہے، ہمارے گھر ایک بیٹی آ رہی ہے، ہمارے گھر ایک بہو آ رہی ہے، اسی بات کی خوشی ہے نا. اب یہ خوشی آخر تک قائم رکھو. نئے قدم کو ہمیشہ کے لیے مبارک رکھو، اس کو ہمیشہ احترام کرو، اس کا ہمیشہ تکریم کرو. اسے بھی ماں باپ احترام سکھا کے بھیجیں، رقابت سکھا کے نہ بھیجیں.